یہ کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے حضور حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا وہ موضوع نہایت اہم بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے، خصوصاً ہم سب کے لیے اس قدر ضروری ہے جس طرح آٹے کے اندر نمک ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری اور آپ کی پوری زندگی کا جو قیمتی اثاثہ ہے، قیمتی متاع ہے، جو سرمایہ حیات ہے، وہ ہماری اولاد ہے، اور اولاد کی تربیت آپ جانتے ہیں کہ جہاں ہمارے لیے اخروی سعادتوں کا ذریعہ ہے وہاں ہمارے لیے بڑھاپے کا حسن بھی ہے، بڑھاپے کا آرام بھی ہے، اور معاشرتی اقدار کی عزتوں اور عظمتوں کا ضامن بھی ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک، پھر شام سے لے کر صبح تک اسی ادھیڑ بن میں زندگی گزارتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، دولت کیسے اکٹھی کرنی ہے، شہرت کو کیسے بچانا ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں ہم اپنی سب سے قیمتی متاع اولاد کو بھول جاتے ہیں، جو ہمارا قیمتی اثاثہ ہے اور اصل میں ہماری پراپرٹی ہے، جو ہمارا سرمایہ حیات ہے۔ دنیا، دولت، مال، عزت، شہرت، عظمت کے لیے ہم اولاد کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہی اولاد بڑھاپے میں بجائے ہماری عزتوں کا ضامن بنے وہ ہماری ذلت کا ضامن بنتی ہے۔ اس وقت پھر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے ہم نے کیا کر دیا۔ لیکن بعد کا پچھتانا کسی کام نہیں آتا، موقع کا جو پچھتانا ہے وہ کام آتا ہے۔ جہاں دین کے بنیادی اور اساسی شعبہ جات ہیں ان میں سے ایک بنیادی اور اساسی شعبہ اولاد کی تربیت ہے۔ جس طرح مال کی حفاظت رکھنا، مال کو محفوظ کرنا یہ انسانی عقل کا تقاضا ہے، اسی طرح اولاد کے کردار کو محفوظ رکھنا بھی زمانے کی ایک ابدی حقیقت ہے۔ آپ رسم و رواج کے ساتھ چلنے والے ہیں، جب انسان ایک پنیری لگاتا ہے تو پنیری لگا کے چھوڑ دے تو کیا خیال ہے وہ پنیری کامیاب ہوگی؟ پنیری لگانے کے بعد اس کی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی خدمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب پنیری بغیر پانی کے نہیں ہو سکتی تو انسانی پھولوں کا یہ چمنستان کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ انسانی پھول کے اس چمنستان کو بھی نگہداشت کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اس حدیث پاک کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں، وعلموہم
وَأَدِّبُوهُم، کہ اولاد کو علم سکھاؤ، وَأَدِّبُوهُم، اور اولاد کو ادب سکھاؤ، علم اور ادب سکھاؤ۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ہم اولاد کو علم سکھائیں گے، اولاد کو جب ہم ادب سکھائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری اولاد دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائے گی۔ تو مجھے اور آپ کو اس قیمتی اثاثے کو پروان چڑھانے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے۔ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، ابو الاسود الدؤلی، اپنے زمانے کا یہ یکتائے زمانہ مانا جاتا تھا۔ اس نے اپنی اولاد کو کہا کہ اے میری اولاد، میں نے تم پر دو احسان کیے ہیں۔ ایک احسان تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے، اور ایک احسان تمہارے پیدا ہونے کے بعد کیا ہے۔ تو اولاد نے عرض کی، اے ہمارے والد ماجد، جو پیدا ہونے کے بعد احسان کیا وہ تو سمجھ آتا ہے، تربیت کی، اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اخلاقی تربیت، روحانی تربیت، ذہنی تربیت، عملی تربیت، یہ ساری پیدائش کے بعد والا احسان تو سمجھ آتا ہے، لیکن پیدائش سے پہلے والا احسان سمجھ نہیں آتا۔ تو ابو الاسود الدؤلی نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اے میری اولاد، میں ایک شاعر ہوں، اور شاعر فطرتاً حسن پرست ہوتا ہے۔ شاعر فطرتاً حسن پرست ہوتا ہے، لیکن جب میں نے شادی کا سوچا، جب میں نے نکاح کرنے کا سوچا، جب میں نے تمہاری والدہ کے متعلق سوچا، تو میں شاعر ہوں، فطرتاً میں حسن پرست ہوں۔ جب میں تلاش کے لیے نکلا تو میں نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ میری جو بیوی ہو وہ حسن و جمال کی مرکہ ہونی چاہیے، میں نے حسین و جمیل کو پرائرٹی نہیں دی۔ جب میں تلاش کے لیے نکلا تو میں نے حسن کو پس پشت ڈالا، میں نے کہا حسن تو آنی جانی چیز ہے، میرے بچوں کی جو ماں ہونی چاہیے اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی خواہش کو قربان کر دیا، میں نے حسن و جمال کو قربان کر دیا، میں نے تمہارے لیے اچھی ماں کا انتخاب کر کے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تم پہ احسان کیا۔ تو اولاد کی تربیت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ایک والدین پر، میاں والد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جب اللہ نے اسے اس قابل بنایا کہ مال و دولت بھی ہے، وضاقتہ بھی ہے، سب کچھ ہے، بالغ بھی ہو چکا، تو اسے اپنی اولاد کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عورت سے 3 خوبیوں پر نکاح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا لمالہا، بعض لوگ اس کے مال کو دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہ تو کنگلے سے ہیں، انہوں نے جہیز میں ہمیں کیا دینا ہے، یہاں پہ کیا ہم شادی کریں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والے جمالہا، اس کے حسن کو، ظاہری حسن کو دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وحسبہا، اور اس کے حسب کو دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ 3 ہی چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو برادری ہماری اپنی ہونی چاہیے تھی۔ وہ میرج بیورو والے بھی کئی ایام گزار دیتے ہیں جی، اس کو ادھر پروفائل الگ سینڈ کی ہوئی ہے، ادھر الگ کی ہوئی ہے، ادھر الگ کی ہوئی ہے، نہیں جی ہماری برادری کی ہونی چاہیے، حسب نسب بھی ہونا چاہیے، مال بھی ہونا چاہیے، اور جمال بھی ہونا چاہیے، لڑکے سے عمر میں بھی کم ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا 3 خوبیوں پر نکاح لوگ کرتے ہیں، ایک لمالہا، جمالہا، وحسبہا، لیکن آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کامیاب وہ شخص ہے جو اس نیت سے اس عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے، نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ جمال کو دیکھتا ہے، نہ حسب کو دیکھتا ہے، فرمایا وَدِینِہَا، جو عورت کے دین کو دیکھ کے شادی کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔
ہمیشہ دین کو دیکھنا چاہیے، دینداری کو دیکھنا چاہیے۔ ہم مال کو دیکھتے ہیں، حسن کو دیکھتے ہیں، جمال کو دیکھتے ہیں، لیکن فرمایا کامیاب شخص وہ ہے کہ جب وہ شادی کرنا چاہے، اگر دنیا کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، آخرت کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، تو دینداری کو پہلے رکھے کہ آیا جو میرے بچوں کی ماں بننے والی ہے وہ دیندار بھی ہے کہ نہیں ہے، اسے فرائض علوم کا پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اسے اسلامی واقعات اور اسلامی ہسٹری کی آگاہی بھی ہے کہ نہیں ہے، یا صرف ناول اور ڈرامہ نگاری کا شوق ہے۔ نہیں، فرمایا دین ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جو اپنی بچوں کی ماں کے حصول کے سلسلے میں دین کو پریورٹی دیتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ دوستان عزیز، جب انسان اس نہج پہ جا کے شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد اولاد کی تربیت کا جو مرحلہ آتا ہے، جب شادی کر لی جائے تو حضور علیہ السلام اور ہمارے اکابرین کا یہ معمول ہے، پھر اس موقع پر اچھی اچھی نیتیں کی جائیں۔ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا، اسے عالم دین بناؤں گا، اسے تقوی شعار بناؤں گا، اسے دین کے ساتھ محبت کرنے والا بناؤں گا۔ اور ماں کے لیے چاہیے کہ ماں جب اس قابل ہو کہ حمل ٹھہر جائے تو ماں، کیونکہ اس موقع پر بچہ جو پیٹ کے اندر، شکم میں مادر کے اندر وہی چیزیں آبزرو کرتا ہے جو اس کی ماں کرتی ہے۔ اگر ماں نماز کی پابند ہے تو بچے کے اندر بھی وہی خوبیاں پیدا ہوں گی۔ ماں قرآن پڑھنے والی ہے تو بچہ بھی قرآن پڑھنے والا ہو۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوئے تو آپ 5 سال کی عمر کو ہوئے، آپ کی ماں نے آپ کی انگلی کو پکڑا، بیٹا چلو مسجد میں تمہیں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چھوڑ کے آتی ہوں۔ مسجد میں پہنچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، استاد نے سامنے بٹھایا، فرمایا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اعوذ باللہ بھی پڑھ لی، بسم اللہ بھی پڑھ لی۔ تو آپ استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ۔ استاد جی یہ مجھے آتی ہے۔ استاد جی نے کہا چلو سورہ بقرہ۔ استاد جی یہ بھی مجھے آتی ہے۔ تو پڑھتے رہے حتیٰ کہ 14 سپارے جب استاد مکمل کروانے کو پہنچا کہ اس سے آگے پڑھو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کی حضور بندہ نواز میرے استاد محترم، دراصل وجہ یہ ہے یہ 14 سپارے مجھے زبانی یاد ہیں، اور اس وجہ سے یاد ہے کہ میری ماں جب حمل سے تھی، میں شکم مادر میں تھا، تو میری ماں قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی۔ 14 سپارے میری ماں نے پڑھے، وہ مجھے زبانی یاد ہو گئے، اس لیے میری ولادت ہو گئی، آگے والا قرآن باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب ماں ایسی ہوگی تو پھر اولاد بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو جیسی ہو۔ جب ماں راستی ہوگی تو بیٹا بھی سلطان باہو جیسا ہوگا۔ جب ماں ام الخیر ہوگی تو بیٹا بھی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اچھی اچھی نیتیں کی جائیں، پھر جب اللہ کرم نوازی کر دے، اولاد کا حصول ہو جائے، چاہے اللہ بیٹی دے دے یا بیٹا دے دے، بیٹی جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا روپ ہے، اور بیٹا اللہ کے حسن اور کرم کی نوازی ہے۔ بسا اوقات ہم بیٹیوں کے حصول پر منہ بسور لیتے ہیں، خوشی کا اظہار نہیں کرتے، ہم ایک انہونی بات سمجھتے ہیں۔ تو دوستان عزیز، وہ ذات جانتی ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ اگر اس ذات کو بیٹیاں عزیز نہ ہوتی تو اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا کی۔ تو بیٹا مل جائے یا بیٹی مل جائے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جب انسان اللہ کی نعمتوں پر، حصول پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ نعمتوں میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اولاد کے حصول پر پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کیا جائے، اور سب سے پہلے اس کے غسل کا انتظام کیا جائے۔ غسل دینے کے بعد اسے صاف اچھے کپڑوں میں ملبوس کیا جائے، پھر اس کے بعد اذان کا اہتمام کیا جائے، کان میں اذان پڑھی جائے۔
کہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، اس دنیا کے اندر پہلا قدم اس نے رکھا ہے تو اس کے کان کے اندر بھی اللہ کی بڑائی کی پہلی آواز جانی چاہیے۔ اور ایسا جہاں پہ وہ زچگی کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو بھی کہہ دیا جائے کہ یہاں پہ کوئی اونچی آواز میں بولے نہیں، ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہماری اولاد کے کانوں میں اگر پہلا لفظ اور پہلی آواز پہنچے تو وہ اللہ کی بڑائی کی پہنچے۔ آج کے جدید دور میں اور دور موجود اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہماری سائنس بھی اس بات پہ ایگری کرتی ہے کہ جو بچہ بچپن میں آوازیں سنتا ہے اگرچہ اسے کوئی پہچان نہیں ہوتی، وہ بڑھاپے تک اس کی انسیت کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہو، بچی پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اللہ کی توحید کی آواز جانی چاہیے، شہادتین کی آواز جانی چاہیے، نماز کی طرف بلاوے کی آواز جانی چاہیے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو کوشش کی جائے کہ اذان بھی ایسے فرد سے دلوائی جائے جو خود نمازی ہو، جو خود نماز کا پابند ہو۔ والد بھی دے سکتا ہے، والد تب دے گا نا جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوگا۔ جب والد نے 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھی، اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ، وہ بھی شرعی تقاضوں سے پورا نہیں ہو سکا تو آگے کیا ہوگا؟ خود نماز پڑھنے والا ہوگا تو اذان دے گا۔ اکثر تو یہ مسجد سے مولوی صاحب کو بلا کے اذان دی جاتی ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے جس کو اگرچہ اب لوگوں نے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے کہ مسجد کا جو امام ہوتا ہے یا علاقے کا جو بڑا نیک پارسا متقی پرہیزگار شخص ہوتا ہے، اس سے اگر اذان دلوائی جائے تو اس کے الفاظ کے اندر تاثیر کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تاثیر کے ثمرات عطا فرماتا ہے۔ دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور پھر اس کے بعد تحنیک کی جائے، یعنی گھٹی دی جائے۔ حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور گھٹی بھی ایسے فرد سے، ایسے شخص سے دلوائی جائے جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، کیونکہ صفات منتقل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نام رکھا جائے، اور نام ایسا احب الاسماء جو اللہ کے پسندیدہ نام ہیں ان میں سے نام رکھے جائیں، جیسے عبداللہ ہے، جیسے عبد الرحمن ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ نام ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ عبد کی اضافت کے ساتھ نام رکھ لیا جائے، یا حضور علیہ السلام کے نام سے نام رکھا جائے۔ سمو باسمی، آقا کائنات نے فرمایا میرے نام سے لوگ اپنے اولاد کے نام رکھا کرو۔ اگر بیٹی ہوئی تو ازواج مطہرات کے ناموں سے نام رکھا کرو۔ دور موجود میں اب یہ لوگوں میں شوق پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، نہیں جی ہمارے بچے کا نام ایسا ہونا چاہیے جو آج تک ہمارے خاندان میں کوئی نام نہ ہو، آج تک جو سنا نہ گیا ہو۔ اس پھر شوق میں لوگ آگے اتنا بڑھتے ہیں کہ کئی ایسے نام رکھ لیتے ہیں جو بے معنی سے ہوتے ہیں، محمل لفظ ہوتے ہیں جن کا معنی ہی کوئی نہیں بنتا، محمل الفاظ نام رکھ لیتے ہیں۔ اگر یہ شوق پورا کرنا ہے تو بھائیو دوستان عزیز، ایسے بے شمار نام ہیں اصحابہ کرام کے نام جو لوگوں کے نظروں سے غائب ہیں۔ صحابہ کرام کے ناموں کی فہرست نکالیں، ان کے نام پڑھیں، اولیاء کرام کے نام پڑھیں تو ایسے بے شمار نام مل جائیں گے جو لوگوں کی نظروں سے ابھی تک بھی غائب ہیں۔ اولیاء کرام نسبت سے نام رکھیں، اولیاء کرام کی نام کی نسبت سے، صحابہ کرام کی نام کی نسبت سے نام رکھے جائیں۔ نام رکھنے کے بعد پھر 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو آپ نے 7ویں دن عقیقہ کیا۔ یہ عقیقہ اس بچے کی جان کا ایک صدقہ ہوتا ہے، جو آنے والی بلیات ہوتی ہیں، آفات ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے ایک صدقہ کاٹ کا کام کرتا ہے۔ عقیقہ کی کوشش کی جائے کہ کچا گوشت تقسیم کر دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر پکا کے کھلانا چاہتے ہیں تو پکا کے بھی کھلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، آگے تربیت کے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدا ہونے سے 3 سال تک تربیت کا یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، 3 سال تک۔ پھر 3 سال سے لے کر 6 سال تک یہ تربیت کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر 6 سال سے آگے 10 سال تک یہ تربیت کا تیسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو پہلے مرحلے پر
اللہ اکبر. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اولاد یا بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے، اس کے پاس زبان ہوتی ہے لیکن وہ بچہ بول نہیں سکتا. اس کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں لیکن بچہ وہ پہچان نہیں سکتا. اس کے پاس ہاتھ ہوتے ہیں لیکن پکڑ نہیں سکتا. اس کے پاس زبان ہوتی ہے لیکن بچہ بول نہیں سکتا. اس کے بعد پاؤں ہوتے ہیں لیکن وہ بچہ چل نہیں سکتا. سب سے پہلے جو وہ کام کرتا ہے، بچہ دیکھ کر چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کرتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے جب دیکھ کے بچہ، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعلیمات کو، آپ کی سیرت کو دیکھیں تو 40 سال تک حضور علیہ السلام نے کوئی تبلیغ نہیں کی. اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو، اعمال کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف گامزن کیا. 40 سال کے بعد جو 23 سال کا عرصہ ہے، حضور علیہ السلام نے عمل کو بھی جاری رکھا اور تبلیغ کو بھی جاری رکھا. تو بچے نے دیکھ کر کچھ سیکھنا ہوتا ہے. تو اگر ماں کا عمل ہی ایسا ہوگا کہ بچہ دیکھ کے کچھ سیکھ ہی نہ سکے، بچہ ناچنے گانے والا بن جائے، ڈرامے دیکھنے والا اور فلم سٹار، اور ماں نماز کے قریب نہیں جاتی تو بچہ کیا دیکھے؟ بچے کے اندر نماز کا حسن پیدا ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. بچے نے دیکھ کر سیکھنا ہوتا ہے. اور باقی یہ ساری چیزیں بچہ یہاں پہ آ کے سیکھتا ہے، لیکن جب آغوش مادر میں بچہ آتا ہے، ایک چیز جو سیکھ کے آتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ ماں کی چھاتی سے اس نے دودھ کیسے پینا ہے. یہ قدرت کی طرف سے اس کو ودیت ہوتا ہے. اور دوسرا، اس کی فطرت کے اندر جبلی طور پر ہدایت کا نور بھی رکھ دیا جاتا ہے. بچے کے اندر باقی سارے کام یہاں پہ آ کے سیکھتا ہے، لیکن ہدایت کا نور بچے کے سینے کے اندر اللہ فطرتاً نور کو شامل حال فرما دیتا ہے. انسان تو درکنار، حیوانوں کے اندر بھی ہدایت کا نور پایا جاتا ہے. آپ نے بطخ کو دیکھا ہوگا، وہ کڑک پہ بیٹھتی ہے، انڈوں پہ نہیں بیٹھتی. مرغی بیٹھتی ہے، حتیٰ کہ بطخ کے انڈوں کو بھی مرغی کے نیچے رکھنا پڑتا ہے. بطخ کڑک پہ نہیں بیٹھتی. 21 دن تک ان مردہ انڈوں پر مرغی بیٹھتی ہے اور اپنی سینے کی توجہ ان مردہ انڈوں پر ڈالتی ہے. علماء، مفسرین، محققین کہتے ہیں ان مردہ انڈوں پر مرغی 21 دن تک اپنے سینے کی توجہ ڈالتی ہے تو ان مردہ انڈوں میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. اب سوچیں ذرا غور سے، ذہن دل لگا کے سوچیں، ایک مرغی 21 دن اپنے سینے کی توجہ مردہ انڈوں پہ ڈالے تو اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. تو کیا خیال ہے شیخ کامل جب اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ کرتا ہے، وہاں پہ زندگی کے آثار نمودار نہیں ہوتے؟ بالکل ضرور بھی ضرور ہوتے ہیں. اور یہ جانوروں کے اندر بھی اللہ نے ہدایت کا نور رکھا. پھر 21 دن کے بعد جب انڈے پھٹتے ہیں تو کیا نتیجہ فطرت کے مطابق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مرغی کے انڈوں سے بطخ نکل آئے اور بطخ کے انڈوں سے مرغی. نہیں، اگر بطخ کے انڈے ہیں تو وہاں سے بطخ نکلے گی، مرغی کے انڈے ہیں تو وہاں سے مرغی نکلے گی. اور وہ بطخ بھی اپنی تربیت کے لحاظ سے مرغی کے متحد ہوتی ہے. 6-7 دن تک تو گھر کے والد اس کو باہر نہیں نکالتے. قوت مدافعت جب آ جاتی ہے، پر پرزے نکل آتے ہیں تو دروازے کھول دیتے ہیں، باہر بھی وہ چلی جاتی ہے. باہر جائیں، میں ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، باہر جائیں، مرغی کے بچے بھی ہیں، بطخ کے بچے بھی ہیں، باہر چھپڑ آ جاتا ہے، پانی کا تالاب آ جاتا ہے، تو بطخ کے جو بچے ہوں گے نہ وہ آؤ دیکھیں گے نہ تو دیکھیں گے، چھلانگ لگا کر تالاب میں کود جائیں گے. اور جو اس کی ہور جولیاں ہوں گی مرغی کے بچے، وہ چھلانگ نہیں لگائیں گے. تو کیا خیال ہے بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا یہ تمہارا بازیچہ ہے، تم نے اس پانی میں جانا ہے؟ اور مرغی کے بچوں کو کس ذات نے روکا کہ تم نے یہاں پہ آگے نہیں جانا؟ وہ کون سی ذات ہے؟ والذی قدر فہدی، وہ خالق و مالک اللہ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کے لوگوں کو ہدایت کا نور عطا کیا ہے. تو کیا خیال ہے جو خدا بطخ کے بچوں کو ہدایت کا نور عطا کرتا ہے، جو خدا مرغی کے بچوں کو ہدایت کا نور عطا کرتا ہے،
وہ انسان کو ہدایت کے نور کے بغیر ہی عطا فرما دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، نصرانہ ہی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ ہی یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ حضور کی مجلس شہید براجمان تھی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر اس روایت کو کوٹ کیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت وابصہ بنت معبد آپ تشریف لائے، جہاں پہ جگہ ملی آپ وہاں پہ بیٹھ گئے۔ آداب کا تقاضا بھی یہی ہے، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو کوشش کیا کریں، جو پیچھے ساتھی آتے ہیں جہاں پہ جگہ ملے وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ یہ کندھے پھلانگ کے آگے آنا یہ اپنے لیے جہنم کی پل کو کراس کرنے کے برابر ہے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ پیچھے والوں کے لیے یہ حکم ہے آگے کندھے پھلانگ کے نہ آئیں، آگے والوں کے لیے بھی حکم ہے کہ یہ بھی کندھے پھلانگتے ہوئے پیچھے نہ جائیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم پیچھے والے تھوڑی بہت توجہ کرتے ہیں کہ کندھے نہ پھلانگیں، آگے والے ابھی مولوی صاحب کا سلام ایک سائڈ پہ پھرا ہوتا ہے، کچھ لوگ پہلے اٹھ کے کندھے پھلانگ کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام، یہ باجماعت نماز ہے، یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ ابھی سلام مکمل نہیں ہوا، آپ صفوں کو توڑتے ہوئے اجتماعیت کو منقطع کرتے ہوئے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ 2 منٹ میں کون سا قلعہ فتح کر لینا ہے؟ ہم نے قلعہ خیبر فتح کرنا ہے؟ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، حضور علیہ السلام فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کی جاتی تھی، مختصر دعا کی جاتی تھی فرضوں کے بعد۔ جو بعد کی دعا ہے یہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیں، یہ بھی ہوتا ہے جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو کچھ آباب جو تسبیحات ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور الحمدللہ، یہ جو پڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام کا سنت طریقہ یہ تھا کہ ہر وہ نماز، یہ ایک نقطہ ذہن میں بٹھا لیں، ہر وہ نماز جس کے بعد سنتے ہیں، کچھ نمازیں تو ایسی ہیں نا جس کے بعد کوئی رکھتے نہیں ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے، اسی طرح عصر کی نماز ہے، اس کے بعد تسبیحات پڑھی جائیں فرضوں کے بعد، پھر دعا کی جائے، یہ طریقہ کار ہے حضور علیہ السلام کا۔ اور ہر وہ نماز جس کے بعد سنتیں پڑھنی ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، مثلا ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو حضور علیہ السلام کا سنت طریقہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نماز مکمل کرنے کے بعد باقی تسبیحات پڑھیں۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے، امام صاحب جلدی دعا کر لیں تو کہتے ہیں جلدی سی انہوں نے تسبیحات ہی نہیں پڑھن دیتی ہیں، تو بعد میں اگر جلدی دعا کر لی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ او جی یہ مطلب مولوی صاحب کو تو جلدی بھی بڑی ہے۔ بھئی 10 بندے انتظار بیٹھے ہیں دعا کی، ایک بندے کی انتظار تو نہیں کی جا سکتی نا، کیا خیال ہے؟ کی جا سکتی ہے۔ 2 بندے نماز پڑھ رہے ہیں اور 8 بندے انتظار میں ہیں، مولوی صاحب آخری نماز آخری دعا کروائیں، چلیں اجتماعی صورت میں ہم بھی دعا میں شریک ہو جائیں، تو ان 8 کو 10 پر ڈال کے ان 2 بندوں کا انتظار تو نہیں۔ یہ وہ رونے ہیں جو ہر مسجد کا حصہ ہے، یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، بات کہیں اور پہ چلی گئی۔ یہ وہ علمیات ہیں۔ حضرت وابصہ تشریف لائے تو پیچھے بیٹھ گئے، یہ آداب مجلس ہے، پیچھے بیٹھ جائیں۔ ہاں لیکن جو صدر مجلس ہوتا ہے جو وہ بلانا چاہے تو بلا سکتا ہے، مثلا مسجد کے اندر صدر مجلس امام صاحب ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو آگے بلانا چاہے تو بلا سکتا ہے، یہ شریعت نے اس کو اختیار دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ادنو یا وابصہ، اے وابصہ ذرا قریب آ جائیں۔ حضرت وابصہ قریب ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا او یزید ادنو وابصہ، تھوڑا اور آ جائیں۔ 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حتیٰ کہ امام منذری لکھتے ہیں کہ حضور کے اتنا حضرت وابصہ قریب ہوئے کہ آپ کے گھٹنے اور حضرت وابصہ کے گھٹنے آپس میں مس ہو گئے، آپس میں ایسے مل گئے، اتنا قریب ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وابصہ کیا پوچھنے آئے ہو؟ تو حضرت وابصہ ابھی عرض کر رہے تھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے وابصہ خود پوچھو گے یا میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو؟ خود پوچھو گے یا میں بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ تو حضرت وابصہ کرتے ہیں بندہ نواز پھر تو کمال ہی ہو جائے گا اگر آپ ہی بتا دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پوچھنا یہ چاہتے ہو کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟
پھر آقا کائنات نے فرمایا یہ 3 انگلیاں ایسے کی، فرمایا فضرب علی صدرہ، ایسے دل پہ ماری، فقال استفت من قلبک، حضور علیہ السلام نے ایسے دل پہ مارتے ہوئے فرمایا اے وابسہ خیر اور شر کا پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمایا یہ تمہارے اندر بڑا مفتی بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، یعنی تمہیں خود پتا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ جو میں بات کر رہا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اسے ہدایت کا نور اللہ عطا کر کے بھیجتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ نور خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اسے پتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو بچہ ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ اپنے والدین کی طرف سے ہوتا ہے، اگر والدین اچھائی کے کام کرنے والے ہوں، والدین نمازی ہوں، والدین تہجد گزار ہوں، والدین دین کے کام پہ چلنے والے ہوں تو بچہ بھی دین کے کام پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ صبح صبح والد نماز پہ نہیں اٹھا لیکن 7:30 بجے کا اس نے الارم لگایا ہوا تھا کہیں میں جاب سے لیٹ نہ ہو جاؤں، آفس میں پہنچنا ہے، آفس میں پہنچا تو باس ناراض ہو جائے گا، جب والد نے یہ سوچ کے الارم لگایا ہوا ہے تو بچہ تو 8 بجے اٹھے گا۔ اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس نے یہ سوچ کے الارم لگایا ہوتا کہ یہ 5 بجے کا الارم ہے اور یہ الارم اس لیے ہے کہ میں نے اٹھ کے اپنی جبین کو اللہ کے حضور جھکانا ہے، اور بچے کے اندر وہ الفاظ کی گہرائی، الفاظ کا اثر، الفاظ کی تاثیر بچے کے اندر پیدا ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ جمعۃ المبارک پر اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیقات عمل سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔